اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ یہود نے بیت المقدس کے مشرق کو اور نصارہ نے اس کے مغرب کو قبلہ بنا رکھا تھا، اور ہر فریق کا گمان تھا کہ صرف اس قبلہ ہی کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ اس آیت میں ان کا رد فرما دیا گیا کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ خطاب اہل کتاب اور مومنین سب کو عام ہے، اور معنی یہ ہے کہ صرف قبلہ رو ہونا اصل نیکی نہیں جب تک عقائد درست نہ ہوں اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس کے بعد حقیقی نیکیوں کی تفصیل بیان کی گئی، جیسے ایمان لانا، رشتہ داروں اور یتیموں کی مدد کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، ہاں اصل نیکی یہ کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت، والملائکۃ اور فرشتوں، والکتاب اور کتاب، والنبیین اور پیغمبروں پر۔ اس آیت میں نیکی کے 6 طریقے ارشاد فرمائے: ایمان لانا، مال دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، عہد پورا کرنا اور صبر کرنا۔ ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے کہ وہ حی و قیوم ہے، یعنی زندہ اور قائم رہنے والا، علیم حکیم ہے، علم و حکمت والا ہے، سمیع و بصیر ہے، یعنی سننے اور دیکھنے والا ہے، غنی و قدیر ہے، یعنی غنی ہے، دینے پر قادر ہے، ازلی ابدی واحد لا شریک لہ ہے۔ دوسرے، قیامت پر ایمان لائے کہ وہ حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا دی جائے گی، مقبولان حق شفاعت کریں گے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے، پل صراط پر گزر ہوگا، اور اس روز کے تمام احوال جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں یا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، سب حق ہیں۔ تیسرا، فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ کی مخلوق اور فرمانبردار بندے ہیں، نہ کہ مرد ہیں نہ عورت، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ 4، ان میں سے بہت مقرب فرشتے ہیں: جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام۔ چوتھا کیا کہ کتب الہیہ پر ایمان لانا کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حق ہے۔ ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں: توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 حضرت آدم علیہ السلام پر، 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ 5ویں، تمام انبیاء پر ایمان لانا کہ وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان میں سے 313 رسول ہیں۔ نبیین بصیغہ جمع مذکر سالم ذکر فرمانا اشارہ کرتا ہے کہ انبیاء مرد ہوتے ہیں، کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہوئی۔ ایمان مجمل یہ ہے، یعنی میں اللہ پر ایمان لایا اور ان تمام امور پر جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے۔ ایمان کے بعد اعمال کا اور اس سلسلے میں مال دینے کا بیان فرمایا۔ اس کے 6 مصرف ذکر کیے گئے: وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہ گیر اور سائلوں کو، وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور سائلوں کو اور گردنیں چھڑانے میں۔
یعنی گردنیں چھڑانے سے مراد غلام لونڈیوں کی یعنی غلام آزاد کروانے میں خرچ کرے۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دینے کا حکم ہے، پھر یتیموں اور مسکینوں کا، وابن السبیل یعنی راہگیر مسافروں کو، والسائلین اور سائلوں کو، اور اس کے بعد غلام آزاد کروانے میں خرچ کرنا مراد ہے۔ یہ سب مستحب طور پر مال دینے کا بیان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ دینا بحالت تندرستی زیادہ اجر رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ مرتے وقت زندگی سے مایوس ہو کر دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقہ کا، ایک صلہ رحمی کا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اور صبر والے مصیبت اور سختی میں، وحین الباس اور جہاد کے وقت، اولئک الذین صدقوا یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی بنائے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ آیت میں قصاص کی فرضیت اور دیت کے چند احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی اے ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ یہ آیت اوس و خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت تعداد، مال اور شرف میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو، اور عورت کے بدلے مرد کو، اور ایک کے بدلے 2 کو قتل کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی تعدی کے عادی تھے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور عدل و مساوات کا حکم دیا گیا، اور اس پر وہ لوگ راضی ہوئے۔ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں قصاص اور عفو دونوں کے مسئلے کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص اور عفو میں مختار کیا، چاہیں قصاص لیں چاہیں عفو کریں یعنی درگزر کریں۔ آیت کے شروع میں قصاص کے وجوب کا بیان ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو۔ اس سے ہر قاتل بالعمد پر قصاص کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ عمد کا مطلب ہے کہ جو ارادتاً قتل کرے یا جان بوجھ کر قتل کرے اس پر قصاص کا وجوب ثابت ہوتا ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو، مسلمان کو یا کافر کو، مرد کو یا عورت کو، کیونکہ قتلہ جو قتیل کی جمع ہے وہ سب کو شامل ہے۔ ہاں، جس کو دلیل شرعی خاص کرے وہ مخصوص ہو جائے گا۔ الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے عورت۔ اس آیت میں بتایا گیا جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ اور اہل جاہلیت کا یہ طریقہ ظلم ہے جو ان میں رائج تھا کہ آزادوں میں لڑائی ہوتی تو وہ ایک کے بدلے 2 کو قتل کرتے، غلاموں میں ہوتی تو بجائے غلام کے آزاد کو مارتے، عورتوں میں ہوتی تو عورت کے بدلے مرد کو قتل کرتے، اور محض قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے، اس کو منع فرمایا گیا۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا۔ معنی یہ ہیں کہ مقتول کے وارث مال کے بدلے معاف کرنے پر راضی ہوں تو انہیں مطالبہ کرنے میں، اور دوسری طرف قاتل کو خون بہا ادا کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں صلح بر مال کا بیان ہے، یعنی مال کے بدلے صلح کا بیان ہے۔
اس سے ثابت ہوا کہ ولی مقتول کو اختیار ہے کہ خواہ قاتل کو بے عوض معاف کرے یا مال پر صلح کرے۔ اگر وہ اس پر راضی نہ ہو اور قصاص چاہے تو قصاص ہی فرض رہے گا۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر مقتول کے تمام اولیاء قصاص معاف کر دیں تو قاتل پر کچھ لازم نہیں رہتا۔ ایک اور بات اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ اگر مال پر صلح کریں تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور مال واجب ہو جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ اس سے ثابت ہوا کہ ولی مقتول کو قاتل کا بھائی فرمانے میں دلالت ہے اس پر کہ قتل اگرچہ بڑا گناہ ہے مگر اس سے اخوت ایمانی قطع نہیں ہوتی۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے یعنی بدستور جاہلیت غیر قاتل کو قتل کرے یا دیت قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد قتل کرے، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو۔ اب اس آیت مبارکہ میں قصاص کا حکم دینے کا ایک عظیم فائدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قصاص میں زندگی یوں ہے کہ قصاص میں قتل ہونے کے ڈر سے آدمی دوسرے کو قتل کرنے سے رکے، نیز یہ کہ اگر قاتل کو یہ سزا دی جائے تو دوسرے لوگوں کو بھی بھرپور عبرت ملے گی اور یہ چیز لوگوں کی زندگیوں کے تحفظ کا ذریعہ بنے گی۔ کیونکہ قصاص مقرر ہونے سے لوگ قتل سے باز رہیں گے اور جانیں بچیں گی۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور۔ حقا علی المتقین، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اس آیت مبارکہ میں وصیت کرنے کا حکم اور اس سے متعلق چند احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی موافق دستور شریعت، یعنی شریعت کے قانون کے مطابق عدل کرے اور 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہ کرے اور محتاجوں پر مالداروں کو ترجیح نہ دے۔ اس آیت مبارکہ سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ابتدائی اسلام میں یہ وصیت فرض تھی، جب میراث کے احکام نازل ہوئے منسوخ کی گئی۔ اب غیر وارث کے لیے 1/3 سے کم میں وصیت کرنا مستحب ہے، بشرطیہ یہ کہ وارث محتاج نہ ہوں یا ترکہ ملنے پر محتاج نہ رہیں، ورنہ ترکہ وصیت سے افضل ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ وصیت کرنے کے بعد زندگی میں وصیت کرنے والے کو وصیت تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن فوت ہونے کے بعد کسی دوسرے شخص کو وصیت میں تبدیلی کی شرعاً اجازت نہیں۔ ایک اور بات ثابت ہوتی ہے، اگر کسی عالم، حاکم، وصی یا رشتہ دار وغیرہ کو معلوم ہو کہ مرنے والا وصیت میں کسی پر زیادتی کر رہا ہے یا شرعی احکام کی پابندی نہیں کر رہا اور یہ مرنے والے کو سمجھا کر وصیت درست کرا دے تو یہ شخص گناہ گار نہیں بلکہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے ثواب کا مستحق ہوگا۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ، تو جو وصیت کو سنا کر بدل دے، خواہ وصی ہو یا ولی یا شاہد، اور وہ تبدیل کتابت میں کرے یا تقسیم میں یا ادائے شہادت میں، اگر وہ وصیت موافق شرع ہے تو بدلنے والا گناہ گار ہے۔ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، یعنی دوسرے خواہ وہ موصی ہوں یا موصی لہ بری ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ فمن خاف، پھر جسے اندیشہ ہو، من موصٍ جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کرا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ
بخشنے والا مہربان ہے۔